سورہ معارج کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ سورہ معارج کی یہ خوبصورت آیات جن کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو بہت اعلیٰ معیار کے اوپر لے کر جا سکتا ہے۔ یہاں پہ چھٹا عمل جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی شہادت کے اوپر قائم رہتا ہے۔ آیت مبارکہ میں شہادت کا لفظ جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک شہادت نہیں ہوتی، کوئی ایک گواہی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے معاملات کی گواہیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے قائمون کے فاعلون کے وزن کے اوپر اسم کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ مسلسل ساری زندگی جو ہے اپنی گواہی، اپنی شہادت کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ ایک انسان کے کردار کی خوبصورتی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کے اوپر، اپنے عہد کے اوپر کتنا قائم رہتا ہے، اپنی زبان دے کے اس کو پھر وہ کتنا نبھاتا ہے۔ گویا کہ یہ اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ لہذا سب سے پہلی شہادت جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا وہ توحید کی شہادت ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہماری سب سے بڑی گواہی ہے جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری اہم شہادت جو ہماری زندگی کی ہوتی ہے وہ رسالت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم قرآن کو مانتے ہیں اور اس کے اندر ہر حکم کو مانتے ہیں۔ لہٰذا قرآن میں احکام بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں۔ میری یہ گواہی ہے، میری یہ شہادت ہے کہ میں مانتی ہوں کہ جو اس کتاب کے اندر ہے وہ برحق ہے۔ لہٰذا پھر میں اپنی زندگی میں یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ میں اس حکم کو تو مانتی ہوں لیکن اس کو نہیں مانتی۔ نماز پڑھنا میرے لیے آسان ہے مگر میں زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یا میں حج تو کر سکتی ہوں لیکن میں روزے نہیں رکھ سکتی۔ میں ساری باتیں مان سکتی ہوں لیکن میں پردہ نہیں کر سکتی۔ میری یہ شہادت اس صورت میں مکمل نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں نے یہ شہادت دی ہے کہ اس کے اندر جو بھی ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے اور میں نے اس کو ماننا ہے۔ لہٰذا پھر یہ اختیار میرے پاس نہیں رہتا کہ میں جس کو چاہے اختیار کروں اور جس کو چاہے میں چھوڑ دوں۔ لہٰذا ان تمام شہادتوں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، لیکن جو دوسری طرح کی شہادتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہے ہمارے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، اس ضمن میں سب سے پہلے یہ کہ شریعت نے 4 حدود جو ہے وہ مقرر کی ہیں۔ 4 حدود کون کون سی ہیں کہ زنا کے معاملے میں بھی گواہی دینی پڑتی ہے۔ اگر 4 گواہ مل کے گواہی دے دیں کسی عورت کے بارے میں کہ اس نے غلط کام کیا ہے، پھر جا کے اس کے اوپر حد لگتی ہے۔ لہٰذا وہاں پہ دیکھا جائے کہ کسی عورت کے کردار، اس کی زندگی کا معاملہ ہے تو کیسی گواہی دی جا رہی ہے، سچی یا جھوٹی دی جا رہی ہے۔ دوسری گواہی قتل کے معاملے میں ہوتی ہے، آئی وٹنس ہوتا ہے انسان وہاں پہ، تو یہ وہاں پہ گواہی دینا کہ آیا کہ قاتل کون ہے، یہ دوسری گواہی ہے۔ تیسری گواہی ہوتی ہے کسی پاک دامن عورت کے اوپر بہتان باندھنا۔ اس معاملے میں اگر کوئی انسان یہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس عورت کو غلط کام کرتے دیکھا ہے، یا جو الزام اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے یہ صحیح ہے، تو یہ بھی ایک گواہی کا معاملہ ہے جس کا تعلق حدود کے ساتھ ہے۔ اور چوتھا معاملہ جو حدود میں بیان کیا گیا ہے وہ چوری کا ہے کہ اگر کوئی انسان گواہی دیتا ہے کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، تو یہ چاروں معاملات جو ہیں بہت نازک ہے۔ یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ انسان اپنی گواہی میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ان 4 حدود کے علاوہ بھی آج ہمارے عدالتی نظام میں اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں انسان کو گواہ پڑھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام معاملات جن میں انسان کو گواہی دینی پڑتی ہے وہ بھی شہادت کے معاملے میں ہی آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں انسان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ عدالتوں میں جا کے قرآن کے اوپر حلف لے کے کیا گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر سچ کو چھپانا جو ہے گویا کہ وہ ایک گواہی کو چھپانا ہوتا ہے، اور جھوٹ کا ساتھ دینا جو ہے وہ باطل کی گواہی دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو پھر تمام معاملات جو ہمارے آج کل کے ہیں، زندگی کے ہیں، چاہے وہ کسی ادارے کے ساتھ ہیں، افراد کے ساتھ ہے، یا جو بھی ہمارے ایگریمنٹس بالخصوص جو ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یا کاروباری معاملات ہوتے ہیں، ان میں جو بھی شہادت ہوتی ہے وہ شہادتیں بھی جو ہیں اسی ضمن میں آتی ہیں۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ تو اجتماعی سطح کے اوپر ہوتے ہیں، عدالتی نظام کے اندر دیکھے جاتے ہیں، شرعی حدود میں دیکھے جاتے ہیں، لیکن بعض اہل علم نے اس کو انفرادی سطح کے اوپر بھی بیان کیا ہے کہ انفرادی سطح کے اوپر بھی انسان کو بعض اوقات ایسے حالات فیس کرنے پڑ جاتے ہیں جہاں اس کو کسی نہ کسی معاملے میں سچ کا ساتھ دینا پڑتا ہے اور جھوٹ کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ مثلا ہمارے خاندانی جو جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا اور اولاد کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حق میں کون ہے۔ بعض اوقات ماں باپ بھی حق کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی غلط بات کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں۔ پھر ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو خاندان تقسیم ہو جاتا ہے، آدھے ایک بھائی کی طرف ہو جاتے ہیں، آدھے ایک بھائی کی طرف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا وہاں پہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کس معاملے میں شہادت دے رہے ہیں، آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں یا محض تعلق کے ساتھ کھڑے ہیں، فیورزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اسی طریقے سے جو ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ایون جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص غلط ہے، لیکن ہم اس کو غلط نہیں کہتے، کیونکہ اس کو غلط کہنے کی صورت میں ہماری نوکری کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے معاملات اس بندے کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس صورت میں انسان جو سچویشن فیس کرتا ہے وہ بھی ایک شہادت کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے حق کے لیے گواہی دی ہے یا آپ نے جھوٹی بات کا ساتھ دیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ آپ کو اپنی اولاد میں بھی دیکھنا پڑ جاتا ہے کہ بعض اوقات اولاد میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اور جو اولاد آپ کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ حق کے اوپر نہ ہو، لیکن محض آپ اپنی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ غلط بات پر اولاد کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ بھی ہماری شہادت کا معاملہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں روزانہ بہت سارے ایسے معاملات دیکھتے ہیں جہاں کہیں نہ کہیں ایک طرف سچ ہوتا ہے اور دوسری طرف جھوٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے یا پھر جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی معاملے سے بات شروع ہوتی ہے شہادت کی، ایمانی معاملے سے شروع ہوتی ہے، اجتماعی نظام کی طرف جاتی ہے، اور پھر وہاں سے ہوتی ہوتی یہ انسان کی انفرادی زندگی میں ڈیلی روٹین کے معاملات میں آتی ہے کہ انسان اپنی سچائی، اپنی شہادت کے اوپر کتنا قائم رہنے والا ہے۔ اور اسی ضمن میں بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ ہم بالخصوص جو ہمارے سسرال کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ شوہر کے لیے بھی ایک بہت اہم معاملہ ہوتا ہے شہادت کا، کہ اگر ماں باپ غلط ہیں تو وہاں پہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہاں پہ آپ غلط ہیں اور بیوی صحیح ہے، اور جہاں پہ بیوی غلط ہو وہاں پہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ برحق ہے اور آپ یہاں پہ غلط ہیں۔ اور اسی طریقے سے عورت سے بھی اس معاملے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا کہ وہ سسرال کے معاملات میں بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا کہ کس معاملے میں وہ سچ تھی اور کس معاملے میں وہ جھوٹ دی، کتنی باتوں میں اس نے سچ بات کے اوپر اپنے شوہر کے سامنے گواہی دی ہے اور کتنی باتوں میں اس نے غلط بات کے اور جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ شوہر کے سامنے گواہی دی ہے۔ لہٰذا اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری ڈیلی روٹین کے ساتھ بھی ہے۔ انسان ہر وقت کسی نہ کسی شہادت کے عمل سے اور گواہی کے عمل سے جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ پھر آیت مبارکہ 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام آیات کا آغاز جس میں کردار سازی کی بات کی جا رہی ہے، ابتدا بھی نماز سے ہوئی تھی اور انتہا بھی جو ہے وہ نماز کے اوپر بیان کی جا رہی ہے۔ اور جو بہت خوبصورت اور اہم نقطہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ابتدا میں اور آخر میں نماز کی بات کرنے کے درمیان میں جتنی باتیں بھی کی گئی ہیں، ان تمام کا تعلق جو انسان کے پریکٹیکل لائف سے ہے، انسان کی اخلاقیات سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز انسان کی اخلاقیات کو متاثر کرتی ہے، انسان کی عبادات کا اس کی اخلاقیات کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری نمازیں جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا، وہ کہیں نہ کہیں ہماری شخصیت کی تعمیر کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے اندر کے انسان کو جو ہے وہ خوبصورت بنا رہی ہوتی ہیں۔ اگر ایک انسان کا تعلق نماز کے ساتھ خوبصورت انداز میں جڑ جائے گا تو اس کی شہادتیں، اس کی امانتیں، اس کے عہد، اس کی شرم گاہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا دوسروں کے لیے فکر کرنا، یہ تمام معاملات بھی اس کے خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی عبادات کے ذریعے اپنے اندر خوبصورت اخلاق کو پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے اخلاق کو خوبصورت عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قبول کروانا چاہیے۔ یہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے، اخلاقیات کا اور عبادات کا، جو ان آیات سے جو ہے ثابت ہو رہا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں یہاں پہ نماز کو جو بیان کیا گیا ہے وہ بالکل مختلف انداز میں کہ یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کا ایک باطنی نظام ہوتا ہے جس میں آپ کا خشوع و خضوع، آپ کی کیفیت، آپ کا اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ انفرادی سطح کا معاملہ ہے، اس لیے اس کو قانون نہیں بنایا گیا، کیونکہ انفرادی سطح پہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ قانون نہیں بن سکتے، لیکن اجتماعی سطح کے اوپر 5 وقت میں جا کے مسجد میں نماز پڑھنا، جماعت قائم کرنا، اس کو جو ہے وہ قانون بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اس ظاہری سیٹ اپ کی کون حفاظت کرتا ہے، اس نظام کی کون حفاظت کرتا ہے، اور اس نظام سے اپنے نظام کو ترتیب کون دیتا ہے، اپنی زندگی کو ترتیب کون دیتا ہے، یہ یحافظون کا معنی ہے۔ لہٰذا اس کا مظہر ہمیں اپنے ملک میں تو نظر نہیں آتا۔ جن لوگوں کو حج کرنا نصیب ہوا ہے یا عمرہ کرنا نصیب ہوا ہے، ہمیں یحافظون کا نظام وہاں پہ نظر آتا ہے۔ ایک خوبصورت زندگی ہوتی ہے وہاں پہ کہ آپ تہجد کے وقت میں ہی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں،
اذان ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے کمرے سے اپنے ہوٹل سے نکل رہا ہے، ہر گلی سے نمازی نکل رہے ہیں، سب کا رخ جو ہوتا ہے وہ حرم کی طرف ہوتا ہے یا پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتا ہے۔ فجر پڑھتے وقت جب آپ جاتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، واپس آتے ہیں تو ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے اور سب لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی سوشل لائف اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ ایک دوسرے کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہاں پہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے فجر سے لے کے ظہر تک یہ کام کرنے ہیں، ظہر کے وقت ہم نے مسجد میں حاضر ہونا ہے اور ظہر سے عصر تک ہم نے شاپنگ کرنی ہے تو عصر کی نماز ہم نے مسجد میں پڑھنی ہے۔ لہٰذا ایک اتنا روحانی اور خوبصورت منظر، بلکہ یوں کہیں کہ جنت کا منظر وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ہر بندہ ہی مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ہی نماز کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور نمازوں کے درمیان میں ہماری ساری سیٹنگز ہوتی ہیں کہ ان نمازوں کے درمیان میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ یحافظون کا معنی جو ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے یہ ہماری عملی زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ نماز کے ارد گرد گھوم رہی ہو۔ واللہ عالم، حقیقت اور اصل مسئلہ تو اہل علم ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن عورتوں کو بھی مسجدوں میں جانے کی ایکسیس ہونی چاہیے۔ اگر 5 وقت میں ہم سب مسجد میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہمارا سوشل سرکل کتنا مضبوط ہوتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا کتنا موقع ملتا ہے، آگاہی کتنی ملتی ہے۔ جو آج ہم تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، جو کہ صرف ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہم لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، مسجد میں جانا ہوتا ہے، اگر یہ ہمارا ڈیلی بیس میں نظام بن جائے تو کیا خوبصورت منظر ہو کہ ہر بندہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے ظہر کے وقت میں اور آپ کی ظہر میں بھی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے، فجر میں بھی ہو رہی ہے، مغرب میں بھی ہو رہی ہے اور ہم سب ایک جگہ بیٹھ کے ایک اسپرچل ماحول میں جو ہے وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، اپنے دکھ سکھ بھی ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو ہمارا پورا نظام، ہماری پوری زندگی کا ایک تحفظ جو ہے اس یحافظون کے اندر نظر آتا ہے، اس نماز کے سسٹم کے اندر نظر آتا ہے۔ جن اسلامی ممالک میں ایسا قانون ہے وہاں پہ بہت خوبصورت ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم بر صغیر کے لوگ جو ہے وہ ان تمام نعمتوں سے بہت محروم دکھائی دیتے ہیں۔ لہذا یحافظون کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت کی، اس کے نظام کی، اس کی ترتیب کی جو ہے وہ حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ نماز کو اور اپنی عبادات کو عزت دو، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے عزت دینا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے پھر کوئی کام اس وقت میں نہ کرو، وہ وقت اس نماز کے لیے ہے۔ لہٰذا نماز کی عزت یہ ہے کہ تم اس وقت ہر کام کو ہلکا سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے، اگنور کر کے جو ہے سب سے پہلے نماز کو ادا کرو، تو یہ گویا کہ تم نے اپنی عبادت کو عزت دی ہے، اپنی نماز کو عزت دی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سارے کام کرنے کے بعد آخر میں جا کے بھاگم بھاگ کی نماز پڑھ کر آتے ہیں، تو گویا کہ ہمارے نزدیک سب سے ہلکا عمل اللہ کو سجدہ کرنا تھا، نماز کی ادائیگی کرنا تھا۔ اس لیے اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ عبادات کو صرف کرنا نہیں ہوتا بلکہ عبادات کو عزت بھی دینی ہوتی ہے، اور یہ عزت دینے کا بڑا خوبصورت عمل جو ہے وہ بتایا گیا۔ ہمارے بڑوں میں ایک حضرت بڑی پیاری بات فرما رہے تھے کہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں مگر میری رزق میں برکت نہیں ہے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا فارمولہ ہے، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا کہ ہماری عبادات کا بھی ہمارے رزق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ان کی مثال دے کے بتایا کہ اگر تمہاری چائے میں میٹھا کم ہے تو تم اس کو مزید میٹھا کرنے کے لیے 2 چمچ اور ڈال دو گے تاکہ تمہیں وہ ٹیسٹ ملے جس کے لیے تم چائے پی رہے ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی عبادت سے تمہیں وہ ایفیکٹ نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت میں کمی نہیں ہے، اس کی مقدار میں کمی ہے۔ لہٰذا تم اس کی مقدار بڑھا دو، اس کی پرفیکشن بڑھا دو، اس کی کوالٹی کو بڑھا دو، تو وہی تمہیں جو ہے وہ رسپانس کرنا شروع کر دے گی۔ بہت گہرا نقطہ انہوں نے بیان کیا، بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے۔ عبادت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال میں، ان کے ریزلٹس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، بس ہم نے اس کی کوانٹٹی کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے معیار کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جتنا وہ اچھا ہوتا جائے گا انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت عبادات اور خوبصورت معاملات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔